مائنڈ جو ہے نا بیسیکلی مائنڈ وہ دل کو کہا جاتا ہے, ہارٹ کو, کیونکہ جو آپ کا ہارٹ ہے نا وہ پمپ کرتا ہے بلڈ اینڈ پلس دا سگنلس ٹوورڈز نیورون سگنلس ٹوورڈز دا برین رادر دین برین ٹرانسفرنگ دا سگنلس ٹوورڈز دا ہارٹ. تو جب تک ہارٹ پمپ ہی نہیں کرے گا بلڈ کو برین میں, برین از جسٹ اے یوز لیس جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہ ڈیوائس ہے, اس کو آپ نے شٹ ڈاؤن کر کے رکھ دی ہے. زبردست بھائی, یہ تمہاری کیا بات ہے. قرآن حضرت نے نہیں کہا دل کو عقل جو دے خدا تو پھر تیری گلی سے جائے خود, وہ بھی یہی ہے پھر دے خدا. تو بڑی زبردست قسم کی ریلیٹ کی آپ نے بات بھی بھائی کہ مائنڈ کو کنٹرول, اور یہ کیا بات ہے آپ کی. اور یہ باقاعدہ حدیث سے بھی, حدیث شریف میں بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک گوشت سے ایسا لطرا ہے جی کہ وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, تو وہ خراب ہو تو پورا جسم اور وہ دل ہے. اور اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ اور وہاں پہ اس ٹائم پہ تو کوئی سائنس ہے کہ نا ہمارے جو بزرگ کیا بات. یہ ہمارے جو اکابر تھے بزرگ صوفیاء, وہ سب سے زیادہ صفائی قلب پر زور دیتے تھے. تصوف اسی چیز کا نام کہتے تھے آپ یہ کہ آپ نے اس طرف آگے تصوف کو بھی ایکسپلین کر دیں کہ ہمارے یہاں پہ نا بہت مسکنسیپشنز ہیں. وہ ظاہر ہے کلچر ایسا بن گیا, کوئی صوفیزم کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور صوفیزم کیونکہ ہمارے یہاں ایکسپلینڈ ہی نہیں ہے. تصوف اور صوفیزم الگ ہے. دیکھیں کہ ہندو کافر مشرک بھی ہے نا وہ بھی صوفی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں اس کو بھی حرج نہیں ہے. جو تصوف ہے نا جس میں اللہ کی شریعت کو بھی نہیں پامال کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ نا کہ کوئی کہے کہ شریعت نہیں ہے تو بندہ صوفی ہے, تو ایسا کوئی تصوف کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے. اصل میں ہمارے یہاں صوفی جو ہے نا, صوفی جو ہے نا وہ نام ہی اس غلط استعمال. میں اسی طرح وہی بتایا تھا کہ تصوف کو آپ اس طرح ایکسپلین کریں کیونکہ ہمارے مسکنسیپشنز دور ہو جائیں کہ صوفی بالکل وہ نہیں ہے جو شریعت کی مخالفت کرے, شریعت بات. دوسری یہ کہ جو ہمیں جو بھی ڈونگی نظر, ان کو کیا کہیں ڈونگی, جو مطلب یہ کلپریٹس نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈونگی ٹھیک ہے, یہ جو نظر آتے ہیں وہ بھی صوفی نہیں ہیں, لوگ ان کے پیچھے بھاگنے سے جاتے ہیں ایسے ہی. تو ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی who is kind enough to other people, ٹھیک ہے, وہ بھی ہے. who is also quite intelligent, کہ وہ حافظ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ قرآن کے علاوہ بھی کتابیں پڑھتے ہیں. آسان بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگوں کو اگر سمجھ نہ آئے تو ایک جملے میں سمجھایا جا سکے. کوئی اس طرف میں آتا وہ بتاؤ. امت کا سب سے پہلا صوفی حضرت ابوبکر صدیق ہے. سبحان اللہ. دیکھیے داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف میں یہ لکھا ہے. دوسرے صوفی حضرت فاروق اعظم ہے, حضرت عثمان غنی. آپ اور سی کتاب میں وہ بھی بتا کشف المعجوب داتا صاحب رحمۃ اللہ نے یہ لکھا, اور سارے بزرگان دین کا یہ طریقہ ہے. اور یہ وہ انہیں کے میرا واقعات کتنا ٹائم پہلے کہ یہ مطلب 1000 سال پہلے کے بزرگ. تو یہ ہے کہ تصوف تو سر یہ چیز ہے. میں کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ بھائی آپ نے صوفی دیکھنا ہونا تو آپ پیر ولی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں. مطلب وہ جو اپنے قادیانیوں کے خلاف انہوں نے جنگ اعلان بھی نہیں بلکہ ان کا مطلب میں کو کہ مطلب ان کو پیس آف کر دیا کو, اتنا ذلیل کیا, مطلب کہ مطلب اور صرف ذلیل شریعت کی بات, یعنی جو ایک دین کے حوالے سے قربانی وہ یہ اس حد تک, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی پاسداری کی اس حد تک کہ ایک سنت کی تاریخ بھی نہیں ہے آپ, اور اس کے رسول اس مقام پر کہ سنت غیر مقدہ چھوڑیں تو سرکار خواب میں آ جائے. سبحان اللہ. کہ بیٹا آپ نے وہ بتا بھی دیں یہ سنت غیر مقدہ آپ نے کیوں چھوڑی ہے. تو یہ اصل صوفی ہے, یہ اصل صوفی ہے جنہوں نے جناب بس صوفی دیکھنا ہے تو آپ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں, جنہوں نے آ کر باقاعدہ جناب مساجد آباد کی ہیں, مدارس. میں آج بھی ایک بزرگوں کے پاس گیا ہوں نا, وہ 1930 میں ان کا وصال ہوا تھا. تو ان کا جو پوتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ بھئی میرے جو دادا جی تھے جب ان یہ مرید ہوئے ایک بزرگوں کے, ان کا نام جو انہوں نے بتایا میرے نام میرے ذہن میں نہیں ہے, تو وہ سر ان کی اقبال صاحب سے بھی کبھی ملاقات رہی ہو شاید. تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے دادا جی نے اپنے مرشد صاحب سے کہا کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے علاقے میں جا کر مسجد بنا کے آباد کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سنسو. اچھا صوفی ایک اور مزے کی بات کہ وہ بندہ جو شریعت کی بھی پاسداری پوری کر رہا ہے, اللہ کی طرف سے جو ایک روحانی اس میں اس کو اذن ہے, مطلب روحانی اس میں پاور ہے, اسپرچل پاور ہے بیسیکلی, وہ بھی ہے, اور انٹلیکچوئل بھی ہے بندہ. علامہ اقبال اس کے بارے میں کہتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتے ہیں مومن کے زور بازو کا کہ نگاہ مرتے مومن سے بدل جاتے. ایسے تو وہ ایسے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے مطلب زور بازو دے ہیں, وہ خالی نگاہ ہی ڈالتے سے
لائف چینج ہو جاتی. بہت سارے واقعات ہیں نگاہ کے اوپر نگاہ ڈال کے بزرگان دین نے اس کی جو ہے نا اگلے کی جو ہے دن کے اندر کفر تک تو نکال کے باہر اندازہ نکال. لیکن اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے احسان بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر حضرات ہیں نا وہ ایسی گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں جو خود منزل مقصود پر پہنچنے کے قابل نہیں. وہ کسی دوسرے کو کیا پہنچائے گی؟ خاک پہنچائے گی. تو اصل میں گاڑی بدلنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ بڑے بزرگ سے نا اس زمانے کی اب مطلب ہر زمانے کی ہے نا میں نے بڑے بزرگ سے جو بہت کامل تھے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں اور میں نے اپنی زندگی میں ان جیسا متقی بندہ نہیں دیکھا ہے. تو ہم نے ان سے معلومات کی تو ان سے کہا کہ بھائی اس وقت میں صوفی کو نہیں ملتا. تو انہوں نے آگے سے ایک ہی جملہ بولا. انہوں نے کہا بیٹا اصل میں انہوں نے دکانیں بند کر دے با. میں نے کہا وجہ کیا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ کہ لوگ 2 نمبر مال کھانے کے عادی ہیں تو ان سے خریدنے. ہمارے یہاں جو جن کے پاس لوگ جاتے ہیں کس کے لیے؟ آپ کے پاس حضور آپ مسجد کے امام خطیب ہیں, لوگ کس کے لیے آتے ہیں؟ اور جی وہ میری جو ہے نا بکری نے دودھ نہیں دیا ہے, وہ میری بچی کی شادی نہیں ہوئی ہے, میرے بچے کی شادی نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں ہو رہا, میٹیریلزم. جی اب اللہ کا جو بندہ ہے اللہ کا ولی ہے وہ تو اس لیے بیٹھا ہے کہ بھائی میں مخلوق کا تعلق خدا کے ساتھ جوڑوں. اور یہ آگے سے نہ بچیوں کے رشتے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کہے گا یار گاڑی مل جائے گاڑی. میں تو سونا بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں, تو آٹا مانگ رہا ہے یار, میں دکان بند کرتا ہوں, تو یار کسی سے لے. اسی بالکل آپ نے مارو تو اسے میں نے بھی موقع دیا نہیں تھا اس پہ چٹکلا ہمارے نے میرے کو سناتا تھا. ہمارے گاؤں کا چٹکلا ایک پیر صاحب کے پاس چلے گئے نا, انہوں نے کہا کہ بھائی جا کے پیر صاحب کو نا کہ ہمارے وہ فصل جو ہے وہ فلاں جانور آتے ہیں وہ خراب کر کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کتا رکھ لیں, کتا جو ہے وہ سب کو بگا دے گا جو جانور آئیں گے. کہتے نہیں پیر صاحب ساڑھے بھولی ہوئی تھی بلٹیر میں مطلب یہ کہ ہم نے پیر رکھے ہوئے ہیں جو صوفی رکھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ بھائی ہماری بھینس دودھ نہیں دے رہی اور ہماری بکری کا بچہ نہیں ہو رہا اور فصل اچھی نہیں ہو رہی, تو ہم نے اس چیز کے لیے پیر کو رکھا ہوا ہے. ہماری والدہ کی طبیعت ٹھیک ہو اللہ بچا. اب تصوف حقیقتاً کس چیز کا نام ہے؟ وہ تزکیہ نفس کا نام ہے. اسی سے آپ کی جو تزکیہ نفس, اور آپ نے ابھی بات کی ٹائم فریم کی نا, پرانے زمانے میں آج کے زمانے میں یہ فرق ہے. بلکہ علامہ اقبال بھی ان کا بھی یہ شعر وہ فرماتے ہیں, مرد مومن راز ایزی آئی نقطۂ رس چیف جزی و قرآن و شمشیر و فرس. جیسے کہ تم وہی آبا جو تمہارے تھے, ٹھیک ہے, وہ جو تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. وہی اسی میں سیکنڈ بات کی کہ جو پرانے لوگ ان کے پاس کچھ نہیں رہا, صرف تلوار تھی جیسے ہو رہا تھا, یہ چیزیں تھی اور کچھ نہیں رہا. ایسے تمہارے پاس آج سب کچھ ہے لیکن پھر بھی تمہارے پاس قرآن نے کہا ہے نا زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں. یہ اصل تو جو آج مومن کا زوال ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس مال نہیں ہے, سبب اس کا کچھ اور ہے جیسے تو بھی سمجھتا ہے. سبب تو کچھ اور ہے. لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ تو فرما رہے تھے کہ میں دنیا باغ میں تجھے 3 طلاقیں دے دی, میرے بس کیوں آتی ہے. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سال سید پاک نے جا کر سید صاحب نے کہا نا کہ حضور دعا فرمائیں کہ بھائی میرے یہاں مال آ جائے. پھر اعلیٰ حضرت ہے, آپ نے کہا شاہ جی آپ ایک مسئلہ مجھے بتا دیں, بھائی اگر باپ نے کسی عورت کو طلاق دے دی تو کیا بیٹا اس سے نکاح کر سکتا؟ استغفر اللہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کے ابا جی مولا علی نے تو طلاق دیا تو نہیں گواہ تو آپ کہاں سے دنیا مانگ رہے ہیں؟ تو طلاق ہو چکی ہے. معاملہ یہ ہے کہ وہ اصل یہ صوفی تھے لوگ,